بیماری ہو یا صحت ہو، غریبی ہو یا امیری ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اپنی شخصیت کے اندر توازن رکھنے والا شخص ہی اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے اور اپنے آپ کو مزید مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر مصیبت کے وقت یا کوئی غیر متوقع واقعہ ہو جائے، اس وقت انسان ان بیلنس ہو جائے، تحمل کو چھوڑ دے، جذبات میں آ جائے، کوئی ایسا قدم اٹھا دے کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو عین ممکن ہے کہ بعد میں وہ ہاتھ ملتا رہے، چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت بنا دے۔ اس لیے اسلام ہمیں ہر حال میں تحمل کے ساتھ زندگی کے ایام کو گزارنے کا درس دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا حسن دیکھیں کہ اسلام تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دشمنی کے وقت عام طور پہ لوگ غصے میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ دشمن کو مٹا ہی دیں یا اس کی عزت کو خاک میں ملا دیں۔ دشمنی کے جذبات جو ہیں وہ دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ بالعموم سطحی آدمی اس وقت انصاف سے کام نہیں لے سکتا، لیکن قرآن ہمیں حکم دیتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنائے، یعنی دشمن کے ساتھ دشمنی کے وقت بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایک تھپڑ مار سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے بدلے میں اتنی تکلیف تو دے سکتے ہو، لیکن زیادہ تکلیف نہ دینا۔ یعنی کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کتنے تھپڑ مارنے ہیں؟ ایک ہی تھپڑ مارنا ہے، یہ تو بدلے کی صورت ہے۔ لیکن آگے فرمایا والا ان صبر تم، اگر تم برداشت کر لو، معاف کر دو، تحمل سے کام لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنا بہتر ہے صابروں کے لیے۔ جس نے بدلہ نہ لیا بلکہ معاف کر دیا اور تحمل سے کام لیا، یہ صبر کرنے والے کے لیے بہتر ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث ہے، گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، اس وقت اس نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا ہے تو اس کے اپنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر یہ بخشا ہوا شخص ہے اور دشمن کو معاف کر رہا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند فرما دے گا۔ والا ان صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر بدلہ نہ لو، تحمل سے کام لو، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کیونکہ دنیا میں کئی راستے ہیں، ٹیڑھے راستے بھی ہیں اور جہنم کی طرف جانے والے راستے بھی ہیں، تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے۔ اب انعام یافتہ بندوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں۔
کہ فلاں فلاں بندے جو ہیں وہ انعام یافتہ ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور آیت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں 4 گروہ بیان کیے جن پر انعام ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آیات ہیں جن میں انعام یافتہ بندوں کا کردار، انعام یافتہ بندوں کی سوچ، انعام یافتہ بندوں کا طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ کریم نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف خوشحالی میں ہی مال خرچ نہیں کرتے، تنگ دستی ہو پھر بھی وہ اپنا کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آگے دوسری صفت یہ بیان کی، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، جن کا یہ کردار ہے کہ تنگ دستی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پہ قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ نیک ہیں اور ان نیکوں کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ عمل جو ایک انسان کو رب کا محبوب بنا دے، وہ عمل اختیار کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ غصے پہ کنٹرول کرنا اور معاف کرنا، یہ وہ عمل ہے جو ایک بندے کو خالق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام وہی فرما رہا ہے۔ لیکن اگر ہم وہ صفتیں اپنا لیں جو رب کو پسند ہیں تو رب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ غصے پہ کنٹرول کرنا اور معاف کرنا، تحمل سے کام لینا، یہ وہ صفت ہے جو ایک بندے کو رب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اللہ نے قرآن میں انعام یافتہ بندوں کا کردار بیان کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کردار اپنا لو تو تم بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آسان سی مثال دے رہا ہوں، اگر ہم یہ دعا مانگیں پروردگار مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دیں، اور اڈے پہ جا کے راولپنڈی والی بس پہ بیٹھ جائیں، تو ہمارا عمل ہماری دعا کے مطابق ہے۔ دعا کہیں اور جا رہی ہے، عمل کہیں اور جا رہا ہے۔ عمل بھی تو دعا کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ ہم نے دعا مانگی پروردگار میں گھر سے نکلنے لگا ہوں، لاہور کا ارادہ ہے، مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے۔ لاہور کی دعا مانگ کے جب اڈے پہ پہنچے تو بیٹھ گئے راولپنڈی والی بس پہ اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ خیریت سے لاہور پہنچا دے۔ دعا کہیں اور جا رہی ہے، عمل کہیں اور جا رہا ہے۔ تو عمل دعا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، تو پھر ہمارا عمل بھی تو انعام یافتہ بندوں والا ہونا چاہیے۔ جبکہ اللہ نے کردار بتا بھی دیا ہے کہ یہ ہیں انعام یافتہ بندے، یہ ہے ان کا کردار، یہ ان کی صفتیں ہیں، تم یہ اوصاف اپنا لو، اللہ تم سے بھی محبت فرمائے گا۔ تو وہ کردار جو انعام یافتہ بندوں کا ہے، ان میں سے
ایک پہلو سیرت کا، والکاظمین الغیظ، کاظم کہتے ہیں پینے والا، غصے کو کنٹرول کرنے والا، والکاظمین الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، وہ جوش جو انسان کے دل میں ابھرتا ہے اپنے دشمن کے لیے، یا جس پر خفگی ہو، جس پر انسان کو غصہ آئے، اس کے لیے جو دل میں ایک جوش ابھرتا ہے اسے غیظ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ ہیں کہ جو غصہ آنے پر فوراً اظہار نہیں کرتے بلکہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے غصے کو۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصہ کنٹرول کر کے پھر معاف کریں تو اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ واقعات آپ کی مرضی کے مطابق ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے سامنے والا شخص جو عمل کر رہا ہے، جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہو۔ اس وقت اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کاظمین کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد ہے کاظم، اور کاظم کا لفظی معنی ہے پینے والا۔ یوں تو ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی ہستیوں سے